السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو میں آج سب سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے آج ایک بک پکڑی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب بندہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ جب زمین پہ اللہ کا کوئی بندہ رو رہا ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتے جاؤ اور جا کر پوچھ کر آؤ میرا بندہ کیوں رو رہا ہے، اور اسے چپ کرواؤ، اسے تسلی دو۔ فرشتے آتے ہیں نیچے، بندے کو سمجھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، بتاتے ہیں، پوچھتے ہیں، لیکن انسان شاید اس وقت اپنی ذات سے اپنا دکھ اتنا بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہ خاموش ہی نہیں ہوتا، وہ روئے چلے جاتا ہے، روئے چلے جاتا ہے۔ فرشتے واپس جاتے ہیں تو جا کے بتاتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے بندے کو چپ بھی کرایا، تسلی بھی دی، لیکن وہ تو خاموش ہی نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم پتہ ہے وہ کیوں رو رہا ہے؟ میں نے اس کی بہت ہر دل عزیز، اس کی پسند کی، اس کی پیاری، جسے وہ دل و جان سے چاہتا، اس کی وہ چیز اس سے لے لی ہے جس کی وجہ سے وہ رو رہا ہے، لیکن اس کو جا کر یہ بتاؤ کہ تم اللہ کی بارگاہ سے مایوس مت ہو۔ تو میں نے جب یہ چیز ساری پڑھی نا آج، تو مجھے ایک چیز اپنی ہی زندگی کی یاد آئی۔ تو ابھی ریسنٹلی چل بھی رہی ہے، وہ چیز ختم نہیں ہوئی، تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی واقعی جو رب جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ وہ جو کرتا ہے ہم سمجھ نہیں پاتے اس وقت، لیکن تھوڑے ٹائم بعد ہمیں لگتا ہے ہاں نہیں، وہ جب ہوا تھا وہ ٹھیک ہوا تھا، وہ صحیح ہوا تھا۔ تو آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میری بیٹی بیمار ہو گئی، تو میری بیٹی کو نا اسکن الرجی ہو گئی۔ وہ کافی سویئر تھی، وہ اتنی تھی کہ وہ فیس پہ، ہاتھ، بازو، پاؤں، ہر جگہ وہ ہر دیکھنے والے کو سامنے نظر آتی تھی۔ اور یہ معاشرہ کیسا ہے، کل کو بیٹی کی ذات اور شادیاں، آپ کو پتہ ہے پھر اب کتنے مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ میں اللہ کے گھر گئی، اللہ نے بلاوا دیا، اللہ نے مجھے بلایا، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ میں آج بھی وہ وقت یاد کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں میری زندگی کا سب سے حسین پل وہ تھے۔ میں نے بہت دعائیں کی، بہت اپنی بچی کے نام کے طواف کیے، اللہ کے گھر کے رو رو کے اپنے اس رب کے سامنے، اس کے گھر میں، اس کے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کے بہت دعائیں مانگی۔ میں واپس آئی، تقریباً 1 سال گزر گیا، میں نے بہت ٹریٹمنٹ کروائے، بہت دعائیں کی، سورہ رحمان، سورہ یاسین پڑھ پڑھ کے، پانی پہ دم کر کر کے اس کو پلانا، اس کا منہ دھونا، اس کے زخموں پہ لگانا، لیکن میری بیٹی کور نہیں کر رہی تھی، ریکوری نہیں ہو رہی تھی کسی بھی طرح سے، ڈاکٹری علاج بھی بہت کروایا۔ پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے میرے دل میں یہی بات آئی، میں نے کہا میں کیوں اتنا روتی ہوں، میں کیوں اتنی پریشان ہوتی ہوں، کہ میرا رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھ تک ایک دروازہ تب تک بند نہیں کرتا جب تک میں تیرے لیے اس سے اگلا کھول نہ دوں۔ تو میں پاگل ہوں کیا؟ میں کیوں اتنا پریشان ہوتی ہوں؟ پھر میں نے ایک چیز ساتھ یہ سوچی کہ میرا رب کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تو میری رضا میں راضی ہو جائے گا نا تو میں تجھے وہ سب کچھ دے دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ اور یقین جانے، الحمدللہ الحمدللہ، یہ 2 چیزیں اللہ نے مجھے اپنے گھر سے ہو کے آنے کے بعد میرے دل میں ڈالی، کہ میں نے یہ دونوں چیزیں سوچیں اور اللہ نے اس کے چند دنوں بعد ایسا سبب لگایا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری بیٹی اب 100% میں سے 60% ریکوری ماشاءاللہ کر چکی ہے۔ وہ کوئی اللہ کا بندہ جس نے اس ڈاکٹر کا بتایا، اس علاج کا بتایا، ہم گئے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا دی، بس میری بیٹی کے نصیب میں وہاں سے شفا تھی۔ لیکن یقین جانے، میرا رب جانتا ہے
کہ میں دن رات سوتے اٹھتے بیٹھتے جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں میرے دل سے صرف ایک ہی چیز نکلتی ہے کہ یا میرے مولا تیرا شکر ہے، تو جو کہتا ہے وہ بے شک سچ ہے، وہی سچ ہے۔